پاکستان میں انتخابی سرگرمیاں اپنے عروج پر اور مختلف سیاسی رہنما انتخابی مہم کے آخری جلسوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان میں 8 فروری کے انتخابات کے لیے انتخابی مہم اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور حریف جماعتوں کے ایک دوسرے کے خلاف بیانات میں تیزی پیدا ہو گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری نے مسلم لیگ نون پر انتخابات میں گڑبڑ پھیلانے کا الزام عائد کیا ہے۔ ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ مجھے خبریں ملی ہیں کہ نواز شریف گڑبڑ کرنے کے لیے انتظامیہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما لطیف کھوسہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے مل کر نون لیگ نے ٹھپے لگانے کی سازش تیار کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے اس الزام پر میاں نواز شریف کا فوری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم ان کی جماعت کے ایک اہم رہنما اور سابق وفاقی وزیر عطا تارڑ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس نہ ووٹر ہے نہ سپورٹر، صرف پیسے میں بلاول بھٹو ووٹ خرید کر لاہور کے امن کو آلودہ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان میں تھانہ چودھوان پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 10 پولیس اہلکار جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ رات 3 بجے کے قریب دہشت گردوں نے بھاری ہتھیاروں سے تھانہ چودھوان پر حملہ کیا۔ پولیس کے مطابق پولیس اہلکاروں اور دہشت گردوں کے درمیان 2.5 گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے 10 پولیس اہلکار جاں بحق جبکہ 6 اہلکار زخمی ہو گئے۔ یہ دہشت گردانہ حملہ پاکستان کے عام انتخابات سے صرف 4 روز قبل ہوا ہے۔ حالیہ ہفتوں کے دوران پاکستان میں اور خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ تاحال کسی فرد یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور دیگر شہروں میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے مسلمانوں کی حمایت میں ریلی نکالی گئی، جس میں سرکاری حکام اور سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ پاکستان کے سیاسی و مذہبی رہنماؤں، کابینہ کے ارکان اور عوام نے آج یوم یکجہتی کشمیر کی ریلی میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی جدوجہد میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ ہندوستان میں کانگریسی رہنما پرینکا گاندھی نے مودی حکومت پر ایک بار پھر کڑی تنقید کی ہے۔ ہندوستان کی حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے بے روزگاری پر وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ الیکشن آتے ہی گارنٹی کی بات کرنے لگتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ مودی روزگار نہیں بے روزگاری کی گارنٹی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں تقریباً 30 لاکھ سرکاری عہدے خالی ہیں۔ ہماری کروڑوں نوجوان نوکریوں کی انتظار و تلاش میں ہیں، لیکن گزشتہ 10 سال میں بی جے پی حکومت نے ان عہدوں کو پر کرنے کے لیے دکھاوے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ جولائی 2022 میں حکومت نے پارلیمنٹ کو بتایا تھا کہ 8 سال میں 22 کروڑ نوجوانوں نے نوکریوں کے لیے درخواست دی، لیکن صرف 7 لاکھ نوجوانوں کو نوکریاں ملیں۔ کانگریس نے مودی حکومت پر ایسی حالت میں تنقید کی کہ ہندوستان کی موجودہ بی جے پی حکومت ہندوستان میں ہر طرح کے مسائل کا ذمہ دار کانگریس دور حکومت کو قرار دیتی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت غزہ کے مختلف علاقوں اور خاص طور سے خان یونس کو مسلسل وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنا رہی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت غزہ کے مختلف علاقوں اور خاص طور سے خان یونس کو مسلسل وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنا رہی ہے۔ غزہ کے ساحل سے بھی صہیونی حکومت کی جنگی کشتیوں نے غزہ کے مختلف علاقوں پر حملے کیے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق غزہ اور خان یونس میں صہیونی حکومت صرف رہائشی مکانات کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ان حملوں میں شہید و زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی صحیح تعداد کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے۔ فلسطین کی انتظامیہ کے دفتر نے غزہ میں اعلان کیا ہے کہ دیر البلح میں امن سے متعلق جارحیت صہیونیوں کے دعووں اور پناہ گزینوں کو اس علاقے میں منتقل کیے جانے کی درخواستوں کے باوجود جارحیت صہیونی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران وحشیانہ ترین جرائم کا ارتکاب کیا، جس میں 100 سے زائد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔
غاصب صہیونیوں کے خلاف فلسطینی مجاہدین کے جوابی حملے بھی جاری ہیں اور فلسطینی مجاہدین نے مختلف علاقوں میں صہیونی فوجی اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں صہیونی فوج کے 43 جنگی وسائل کو تباہ کیا گیا، جس میں کم سے کم 15 صہیونی فوجی ہلاک ہوئے۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کی فوجی شاخ سرایہ القدس نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس نے شہر خان یونس میں صہیونی فوجیوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ سرایہ القدس نے غزہ میں فلسطینی قوم پر صہیونی فوجیوں کی بربریت جاری رہنے کے ساتھ ہی اعلان کیا ہے کہ ہمارے مجاہدین نے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں صہیونی جارحین کو نشانہ بنایا ہے۔ اتوار کے روز بھی القسام بریگیڈ نے اعلان کیا تھا کہ جنوبی غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے 3 مرکبہ ٹینکوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ مختلف مزاحمتی گروہوں نے مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنائے جانے کی تصاویر نشر کی ہیں۔ ان حملوں میں صہیونی فوجیوں کے جمع ہونے کے ایک مرکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ غاصب اسرائیل غزہ میں اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ایسے میں ہاتھ پیر مار رہی ہے کہ صہیونی اخبار ہارٹز نے آج اپنی ایک رپورٹ میں اعتراف کیا ہے کہ تل ابیب کو غزہ کے خلاف جنگ کے آغاز کے 4 ماہ بعد بھی کوئی کامیابی نہیں مل سکی ہے اور وہ فلسطینی مزاحمت کو نابود کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس اخبار کے مطابق مقبوضہ سرزمین اور غزہ کا کوئی بھی علاقہ اس وقت صہیونی فوجیوں کے لیے پرامن نہیں ہے اور ہر روز صہیونی فوجیوں کی ایک تعداد مجاہدین کے ہاتھوں ماری جا رہی ہے۔ غزہ کے نہتے عوام کے خلاف جاری صہیونی فوجیوں کے حملے مسلسل جاری ہیں اور اس جنگ کو ایسے میں جبکہ 124 دن گزر چکے ہیں، غزہ کی وزارت صحت نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 27,356 بتائی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں صہیونی فوج کی بربریت کے نتیجے میں 67,000 کے قریب فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے کہا ہے کہ جنگ غزہ شروع ہونے کے بعد سے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف اب تک 961 کارروائیاں انجام دی جا چکی ہیں۔ ان کارروائیوں میں خاص طور سے صہیونی فوجی ٹھکانوں کو میزائل اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ لبنان نے اسی طرح اعلان کیا کہ مقبوضہ شباب فارمیز میں بھی رویسات العلم اور زبدین کے علاقوں کو میزائل حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ فلسطین کی تحریک استقامت کی جانب سے طوفان الاقصی آپریشن شروع ہونے کے بعد حزب اللہ لبنان نے غزہ میں تحریک استقامت پر دباؤ کم کرنے اور صہیونی فوجیوں کو زیادہ تر مقبوضہ علاقوں میں سرگرم رکھنے کی غرض سے غاصب صہیونی حکومت کے فوجی ٹھکانوں اور مقبوضہ علاقوں میں انتہا پسند صہیونی آبادکاروں پر حملے کیے ہیں۔ صہیونی ذرائع نے بھی حزب اللہ لبنان کی ان کارروائیوں ان میں ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کا بارہا اعتراف کیا ہے۔ امریکہ کی براؤن یونیورسٹی کے طلباء نے غزہ جنگ بندی کے لیے بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھوک ہڑتال کرنے والے طلباء میں یہودی طلباء بھی شامل ہیں۔ امریکی میڈیا ذرائع نے بھی کہا کہ ان طلباء نے غیر معینہ مدت تک کلاسوں کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ فلسطین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث کمپنیوں سے تعلق ختم کیا جائے۔ طلباء کی جانب سے اسرائیلی حمایتی کارپوریشن سے رابطہ منقطع کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ کے مختلف شہروں میں فلسطینیوں کی حمایت اور غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی مذمت میں مسلسل وسیع مظاہرے بھی ہوتے رہے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے پیر کی صبح یمن کے مختلف علاقوں کو ایک بار پھر جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے مغربی یمن میں سعدہ اور الحدیدہ کے کئی علاقوں پر حملہ کیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے غزہ پر صہیونی جارحیت کے جواب اور فلسطینیوں کی حمایت میں بحیرہ احمر اور باب المندب میں صہیونی حکومت کے بحری جہازوں یا مقبوضہ فلسطین جانے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کیا ہے اور تاکید کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ جب تک غزہ پر جارحیت بند نہیں کی جائے گی اس قسم کے حملے جاری رہیں گے۔ البتہ دیگر بحری جہازوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور وہ محفوظ رہیں گے۔ ادھر انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے کہا ہے کہ یمن کی فوجی طاقت کو ختم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ طاقت طویل جنگ کے دوران حاصل کی گئی ہے۔
محمد عبدالسلام نے یہ بات زور دے کر کہی کہ یمن پر امریکہ و برطانیہ کے حملوں سے جارحین کے ہاتھ کچھ نہیں لگنے والا، بلکہ اس سے علاقے میں ان کے لیے مسائل بڑھیں گے۔ عبدالسلام نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ غزہ کی حمایت کا یمن کا فیصلہ اٹل اور اصولی ہے اور کسی بھی جارحیت کا اس فیصلے پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔